السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام آج ورحمۃ کی اللہ۔ ہماری پہلی پوڈ کاسٹ ہے۔ ہمارے ساتھ پیرزادہ سید نعمان فاروقی صاحب ہیں۔ سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ اللہ کا شکر ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ شاہ صاحب آپ کے لیے۔ شاہ صاحب ایک کیوریوسٹی ہے لوگوں کے، ہمارے سننے والے سوالات کرتے ہیں اور جاننے والے بھی سوال کرتے ہیں۔ آپ یعنی اپنی بھی عمر اتنی کوئی زیادہ نہیں ہے، آپ نے یہ روحانی سفر کیسے سٹارٹ کر لیا؟ اس عمر میں تو لوگوں کا پڑھائی کی طرف دھیان ہوتا ہے یا کام کاج کی طرف دھیان ہوتا ہے، تو یہ اس طرف ایک الگ پہلو ہے، ایک الگ دنیا ہے، اس طرف کیسے قدم رکھ لیا آپ نے؟ دراصل بچپن سے ہی نا اس طرف رجحان ہو گیا تھا، اور جنات وغیرہ سے جیسے لوگوں کو ڈر وغیرہ لگتا ہے، ویسے ڈر طبعاً لگتا ہی نہیں تھا ڈر۔ اچھا، ہاں، تو پھر اس طرف انٹرسٹ ہوا، اور جب بھی ایسی کوئی بات ہوتی جنات وغیرہ کی، روحانیات کی، تو اس طرف بہت زیادہ توجہ جاتی اور تجسس پیدا ہوتا تھا کہ یہ چھپی ہوئی جو دنیا ہے یہ آخر کیا ہے، کیسی ہے، اس کو جانا جائے۔ تو اب وہ چھوٹی عمر تھی، اب جو کچھ مواد مل سکتا تھا اس وقت، وہ یا تو یوں تھا کہ آپ جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں جائیں، ادھر امام صاحب نے اگر کوئی خطیب خطاب کرتے ہوئے روحانیات پہ گفتگو کر دی، جنات پہ گفتگو کر دی، یا پھر وہ ٹی وی وغیرہ میں کچھ شوز وغیرہ جی، آ گئے تو اس میں کوئی ڈراؤنے جو ہے وہ ڈراؤنا ڈرامے دیکھ سیکشن جو آتا ہے۔ لیجیے، جی، ایسی چیزیں دیکھ لی۔ اب اس میں بھی وہ بات صحیح ہوتی تھی، بعض ان کی بنائی ہوئی ہوتی تھی۔ تو اسی طریقے سے تجسس جتنا جانتا گیا اتنا زیادہ بڑھتا گیا، یہ کم نہیں ہوا۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ تو پھر یہی پھر تجسس جو ہے وہ اس طرف لے کر آیا کہ حقیقت کو ہم جانیں۔ تو وہ کرتے کرتے پھر جو ہے وہ یوں ہو گیا معاملہ۔ اب اس میں یوں بھی ہوتا تھا کہ ہم جاتے تھے جگہ جگہ، تو وہ بولتے تھے ابھی تو آپ بچے ہیں، آپ کو ہم کیا سکھائیں، آپ کو کیا دیں ہم، تو دل بڑا دکھتا تھا اس سے، لیکن یہ ہے کہ کوشش جاری رکھی، کوشش نہیں چھوڑی، اور جتنا علم ملتا اس کو اپنے لیے غنیمت جانتے تھے۔ صحیح۔ پھر یہ کہ باقاعدہ استاد ملے، استادوں سے پھر چلتے چلتے یہ بہت ایک لمبی کہانی ہے، بہت لمبا قصہ ہے کہ کس طریقے سے پھر یہاں تک پہنچے۔ انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ سے ضرور سنیں گے۔ اچھا انشاءاللہ۔ شاہ صاحب، جیسے ایک توجہ میری اس بات پہ گئی کہ آپ نے کہا کہ استاد مل گئے اور راستہ ہموار ہوتا گیا، تو ابھی جیسے کوئی بھی شخص اٹھ کے وہ سمجھے گا کیا یہ تو بہت آسان معاملہ ہے، روحانیت کا، جنات کا معاملہ، اس پہ اب کیا کہتے ہیں، کیا یہ واقعی بہت آسان ہے؟ دیکھیں، آسان اس کے لیے جس کے لیے اللہ آسان کر دے، واہ واہ، سبحان اللہ۔ صرف یہ والا راستہ نہیں، ہر ایک راستہ بے شک، بے شک۔ جس کے لیے اللہ پاک آسان کر دے اس کے لیے آسان ہے، اور جس کے لیے وہ مشکل کر دے اس کے لیے ہر راستہ مشکل ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک دیوانہ پن چاہیے اس کے لیے۔ اچھا، اگر آپ اس کی حقیقتوں کو جاننا چاہتے ہیں اور اس سمندر میں غوطہ زن ہونا چاہتے ہیں، تو ایک تو دنیا اور دنیا کی محبت، اور خصوصاً آپ کے رشتہ دار، آپ کے گھر والے جن سے طبعاً محبت اللہ تعالیٰ نے دل میں رکھی ہے، ان سب سے بے نیاز ہونا پڑے گا۔ اچھا، اور بس ایک دیوانہ پن چاہیے کہ آپ کو کوئی روک نہ سکے اس راہ پہ چلنے سے، بظاہر کتنی بڑی رکاوٹ کھڑی ہو جائے، بظاہر کتنی بڑی مشکل ہو، وہی آپ کا جو دیوانہ پن ہے وہ آپ کو اسی کی جانب لے جائے۔
کہ جیسے پتنگا ہوتا ہے نا، پروانہ ہوتا ہے، اس کو جب شمع نظر آ رہی ہوتی ہے تو وہ اس میں جا کے جل جاتا ہے، بالکل یہ صحیح۔ دیوانہ پن ہے۔ تو یہ دیوانہ پن چاہیے اگر اس راہ میں آگے بڑھنا ہے تو۔ اچھا، اب یعنی آپ جس طرح ابھی آپ نے یہ بات کہی تو ہمارے سننے والے کو یہ بھی ضرور بتائیے، آپ کے ساتھ بھی مشکلات پیش آئیں؟ بے انتہا مشکلات آئیں، بے انتہا مشکلات آئی، اور ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی دشمن پہ بھی ایسی مشکلات نہ ڈالیں، اللہ اللہ، ایسی مشکلات آئیں۔ لیکن بس وہی اصل میں دیوانہ پن کیا ہے، یعنی اس وقت جب آپ کی عقل یہ کہہ رہی ہے کہ آگے نہ جائیں، آگے خطرہ ہے، صحیح، آپ کو بھی خطرہ ہے، آپ کے گھر والے جن سے محبت ہے آپ کو ان کو بھی خطرہ ہے، آپ کی زندگی خراب ہو سکتی ہے۔ یعنی جوانی میں کیریئر کا ایک ہوتا ہے نا سر پہ کہ بھائی میں نے کیریئر بنانا ہے اور کچھ کرنا ہے، جی اپنی زندگی کو جو ہے وہ اچھا کرنا ہے، پر لطف بنانا ہے، آسائشیں حاصل کرنی ہے۔ یہ تمام کے تمام خیالات ایک طرف رکھ کے اور پھر آپ جو ہے وہ پروانے کی طرح شمع پر قربان ہو گئے۔ صحیح۔ شاید ایک جس طرح آپ نے ایک مثال دی ایک شمع اور پروانے کی، تو آپ کو شمع ملی؟ ہاں، اب یہ تو اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ کامل استاد کا مل جانا منزل کا مل جانا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی ایک بڑی راہ کا کھل جانا ہے کہ آپ کو ایک کامل استاد مل جائے۔ سبحان اللہ، کامل استاد مل گیا، وہ آپ سے راضی ہو گیا تو سمجھ لیں آپ کو منزل مل گئی۔ واہ واہ واہ، اب اس میں بھی ایک راہ ہے نا، یہ جیسے ایک بچہ دنیا میں آتا ہے اور پھر اس کی آہستہ آہستہ تربیت شروع ہوتی ہے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ گر گر کے چلنا سیکھتا ہے، پھر صحیح، جوان ہوتا ہے، پھر وہ دوڑتا بھی ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ جب تربیت کرنے والا مل گیا تو پھر تھوڑا تھوڑا گر گر کے بندہ چلنا سیکھ ہی لیتا ہے۔ صحیح۔ تو شاید صاحب اپنے جس طرح آپ نے بتایا کہ جو مشکلات مجھے پیش آئی اللہ تعالیٰ دشمنوں کو بھی نہ آئے، آمین۔ تو اس کی کچھ آپ اپنا ایکسپیرینس بتائیں کیا مشکلات پیش آئیں، اس میں سے کچھ آپ ارشاد فرما دیں۔ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ اس راہ میں مشکلات ویسے ہی ہیں، اس کے اصول و قواعد اتنے مشکل ہیں کہ ایک عام شخص جو ہے وہ زندگی میں محنت اس لیے کر رہا ہے کہ میری محنت کے نتیجے میں مجھے کچھ مال کچھ نعمتیں حاصل ہوگی اور اس سے پھر میں اپنی زندگی کو پر آسائش بناؤں گا، صحیح، بالکل، اپنی خواہشات کو پورا کروں گا۔ بالکل، لیکن اس راہ میں چلنے والے کے لیے سب سے پہلی شرط یہی رکھی جاتی ہے کہ آپ نے محنت کرنی ہے، اور محنت کے نتیجے میں انعام کا حصول تبھی حاصل ہوگا جب اپنی خواہشات کو چھوڑ دیں گے آپ۔ واہ، اچھا، یہ تو ابتدا ہے، جب بندہ چلنا شروع کرتا ہے اس کے لیے شرط ہے، اور جب آگے پہنچے گا تو کیا حال ہوگا۔ تو ایک تو یہ جو فن ہے اسی کی شرائط اتنی مشکل ہے۔ ہوں، اب دوسرا یہ کہ اگر ظاہری اسباب ہی آپ کے لیے نہ بنتے ہوں، آپ کے پاس مال و اسباب نہ ہوں، اور آپ کے خود گھر والے آپ کے خلاف ہو جائیں اور آپ کو کچھ کرنے نہ دیں، تو تب یہ اور آزمائش ہو جاتی ہے، ویسے ہی اس پہ عمل کرنا اتنا مشکل ہے۔ اب ایک جو شخص ہے جس کو ہم سکھاتے ہیں، اس کو بولتے ہیں کہ بھائی آپ نے پرہیز والا کھانا کھانا ہے۔ صحیح، اب اس کے ذہن میں یہی ہے نا کہ میں گھر پہ جو ہے وہ پرہیز والا کھانا لا کے دے دوں گا اور وہ بن کے مجھے مل جایا کرے گا ٹائم پر۔ صحیح، اب آپ یہ سوچیں اگر وہی خلاف ہو جائیں اور وہی کہیں کہ آپ کو نہیں ملے گا، اب ایک تو آپ کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے، عمل کرنا ہے، دوسرا انتظام بھی اپنے لیے خود کرنا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال میں عرض کر رہا ہوں، تو اس طریقے سے مشکلات اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ لیکن وہی بات ہے، جب دیوانہ پن ہوگا تو بندہ بولے گا کہ بس مجھے کرنا ہے کسی بھی طریقے سے۔ اچھا شاہ صاحب، آپ کے ابتدائی یعنی جس طرح آپ نے بتایا ایک ظاہر سی بات ہے تسلسل شروع ہوا، پھر تو کیا عملیات کی طرف قدم پڑا پہلا یا روحانیت کی طرف قدم پڑا پہلا؟ دیکھیں، پہلے تو یہ فرق ہی معلوم نہیں تھا ہمیں، اچھا،
بالکل آپ معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہ بھی ہمیں بتائیے، لوگوں کو، ہم سننے والے چاہیں گے سننا کہ یہ عملیات اور روحانیات کا فرق پہلے ان کو پتہ چلے اور پھر اس متعلق آپ بتائیں۔ ہاں، تو دیکھیں روحانیات ہی کے تحت عملیات بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، صحیح۔ اس میں آگے جا کے کچھ فرق پڑ جاتا ہے، لیکن ابتداءً جب ہم روحانیات کہیں گے نا، یعنی وہ چیز جس کا تعلق روحانیات سے، روح سے ہے نا، تو اس میں عملیات بھی داخل ہیں، صحیح کیونکہ اس میں بھی ارواح ہی کام کر رہی ہوتی ہیں۔ عملیات میں کون کام کرتا ہے؟ صحیح، جنات، شیاطین وغیرہ جتنے بھی ہیں، ان سب کو عربی میں ارواح کہتے ہیں۔ حزب البحر شریف پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کما سخرت الریح جی، والشیاطین والجن۔ تو یہ رح میں جو ہے نا، یہ تمام چیزیں داخل ہیں۔ تو روحانیات میں یہ داخل ہے عملیات، لیکن یہ تھوڑا سا ہٹ کے۔ اس میں بہت آسان فرق یوں ہے کہ وہ ذکر، وہ عمل، وہ مراقبہ، وہ چلہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرب دلوا رہا ہے، وہ روحانیات میں سے۔ اور وہ عمل، وہ مراقبہ، وہ چلہ، وہ ذکر، وہ شغل جس میں آپ اپنا اختیار حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ عملیات۔ اچھا جیسے کیا اختیار بندے کو ملتا ہے؟ لوگ کرتے ہیں عملیات کرنے کا جو ذوق رکھتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ یعنی ہمیں اختیار مل رہا ہے، اگر ہمیں اختیار مل رہا ہے تو پھر جنات کی کیا ضرورت؟ دیکھیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے نا کہ اس کو اختیار ملا، اس کا مطلب اس کو اختیار ابھی تک ملا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے نا، تو اس کو سنبھالنے والے بھی ساتھ میں بنائے ہیں، صحیح، صحیح ہے۔ دنیا کو بنا کے معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف سے توجہ نہیں ہٹائی، بلکہ اس دنیا کو سنبھالنے والے، اس کا نظام چلانے والے لوگ ہیں، وہ با اختیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے اختیار دیا ہوا ہے کیونکہ وہ دنیا کا نظام سنبھالتے ہیں۔ صحیح، جب ہمیں ان کی طرف سے کوئی اختیار مل جائے تو وہ اختیار ملا ہے، واہ، یعنی وہ جو رجال اللہ ہیں، یعنی اللہ کے خاص بندے ہیں، ان کی طرف سے اگر ہمیں کچھ مل جائے تو حقیقتاً وہ اختیار ہے۔ صحیح، ورنہ کسی کے پاس ایک جن آ جائے، دو موکل آ جائے، تین جنات آ جائیں، اس کے بعد وہ سمجھے کہ میرے پاس اختیار ہے، تو اس کے ساتھ بھی یوں ہی ہوتا ہے کہ بہت سارے کام ہوتے ہیں وہ کرنا چاہتا ہے، نہیں ہو پاتے۔ کیوں نہیں ہو پاتے؟ اس کے پاس تو اختیار ہے نا، کیوں نہیں ہو پاتے اس سے کام؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن پہ چیزیں کھل جاتی ہیں لیکن ان کو آگے کی منزل ہی نہیں پتہ ہوتی، وہ پوچھتے پھرتے ہیں کیا کریں کیا نہیں کریں، یہ کیسا اختیار ہے؟ صحیح، تو اصل اختیار کیا ہے؟ واہ وہ رجال اللہ جو ہیں وہ انعام کریں آپ پر، واہ واہ، وہ نگاہ کرم کریں آپ پر، یہ ہے اصل اختیار۔ تو کیا ان کی نگاہ کرم آسانی سے مل جاتی ہے؟ بالکل بھی آسانی سے نہیں ملتے۔ اچھا، ایک ہے وقتی طور پہ نگاہ کرم حاصل کر لینا، یعنی وقتی طور پہ ان سے امداد طلب کر لینا۔ ٹھیک ہے، ایک ہے باقاعدہ ان کا نگاہ کرم ہو جانا آپ پر، کہ اب آپ کو ہر بار امداد کے لیے کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے۔ ہوں، وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں، ان کی نظر کرم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ جب کوئی مسئلہ، جب کوئی معاملہ آئے گا، آپ جو ہے وہ ان کے دیے ہوئے اختیار کو استعمال کر سکتے ہیں۔ واہ، ایک ہے وقتی طور پر، وہ تو عاملین کرتے ہی ہیں، کثرت سے عاملین کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ رجال غیب کی طرف سمت کر کے عمل پڑھتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ تو جو اعمال تصریفیہ ہیں، یعنی جس میں تصرف کرنا ہوتا ہے، تو وہ رجال غیب کی قوت سے ہی ہوتا ہے وہ کام۔ اچھا، اصل میں اس کی جانب اپنی پیٹھ کا کرنا، رجال غیب سے امداد لینا ہی تو ہے، تو اس با اختیار سے ہی تو کام کروا رہے ہیں اختیار ہم۔ لیا جا رہا ہے، واہ واہ واہ۔ اور لوگ عملیات کی طرف جائیں یا روحانیت کی طرف جائیں؟ دیکھیں عملیات جو ہے ایک مشکل فن ہے، یہ ایک مشکل رہا ہے،
اور یہ ایسا ہے کہ اگر آپ عملیات کی طرف چلے گئے تو پھر اسی میں لگ جائیں گے اور کچھ نہیں کر سکتے، اچھا یعنی اور دنیاوی امور میں اور کھانا کمانا یہ وہ کرنا وہ آپ نہیں کر سکتے۔ اور پھر اس میں بھی بہت زیادہ خوش قسمت کوئی ہوتا ہے تو اس کا کام چل جاتا ہے، یعنی اگر وہ کچھ نہیں کر رہا تو وہ اسی سے کھائے گا کمائے گا، جی اسی سے گھر کا کام ایسا ہی چلائے ہے۔ گا نا، وہ بھوکا تو نہیں رہے گا کیونکہ وہ اور کچھ کر نہیں سکتا کیونکہ اس کی مصروفیات اتنی ہیں۔ تو اگر اس کا سلسلہ چل گیا تو وہ اس میں رہ سکے گا۔ اب دوسرا یہ کہ اگر روحانیات کی طرف جائیں تو یہ ہر ایک بندہ اس کی طرف جا سکتا ہے، اچھا کیونکہ اس میں اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے نا۔ اب اس کے لیے وہ کوئی استاد ڈھونڈے، اب بھلے وہ اس کو مراقبے کے ذریعے سے آگے بڑھائے، اذکار دے، اشغال دے، کچھ اسما دے دے پڑھنے کے لیے، اب وہ ایک راہ ہے لمبی۔ یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں عملیات کی جگہ روحانیات کا سفر آسان ہے، آسان ہے اور ہر ایک کے لیے۔ اور ہر ایک کے لیے ہے۔ جی سبحان اللہ۔ غرض لوگوں کا رجحان روحانیت کی جگہ عملیات کی طرف کیوں ہے؟ اس میں اختیار ملتا ہے اس لیے۔ لیکن جیسا کہ ابھی آپ نے کلیئرفائی کرا کہ اختیار تو در حقیقت نہیں ملتا، جی تو کیا یہ وہم، یہ ایک دھوکہ ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ یہ ایک وہم اور دھوکے کی طرح ہے۔ ہاں یہ عملیات اس طرف لے جاتا ہے کہ جس میں ہم با اختیار لوگوں سے مدد طلب کر سکتے ہیں، لیکن ہر ایک کو مل جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ ہر ایک کی نیت بھی یعنی یہ نہیں ہوتی ہوگی۔ ہاں اب کسی کو عملیات کیوں کرنے ہیں اور عمل کیوں کرنا ہے، چلہ کیوں کرنا ہے، کیونکہ اس کے پاس ایک موکل آ جائے گا۔ صحیح۔ اب اس کو ایک خبری موکل چاہیے، ایک کام کرنے والا موکل چاہیے، ایک فلانا کام کرنے والا چاہیے، ایک یہ کام کرنے والا چاہیے، 4 موکل چاہیے اس کے باڈی گارڈ جو ہمیشہ اس کے ساتھ ساتھ چلیں، تاکہ جو اہل نظر ہیں وہ اس کو دیکھ کر اس پہ تعجب کریں کہ بھائی یہ تو 4 موکل لے کے گھوم رہے ہیں۔ یہ اختیار ہے نا، یہ نفسانی خواہشات ہیں اصل میں، صحیح۔ اس سے نفس خوش ہوگا، اس لیے شیطان نے اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا اچھا کر دیا ہے لوگوں کی نظروں میں، اور لوگوں کی توجہ اسی کی طرف ہے۔ نہیں لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ اس سے معاملات حل ہوتے ہیں تو اس کو اسی حد تک رکھا جائے، معاملات حل کیے جائیں، اس کو اپنی نفسانی خواہشات کو جو ہے نا وہ پروان چڑھانے کے لیے نہ استعمال کیا جائے۔ یعنی ابتداء میں جو ہے وہ عملیات کی طرف بندہ جا سکتا ہے، لیکن اس کو اپنی منزل نہ بنائے، ایسے ہی؟ جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال کریں بس۔ اچھا اچھا اچھا، لیکن ہر کسی کے لیے آسان نہیں ہے۔ حضرت جیسے آپ نے ایک بات ابھی حزب البعث شریف کا ذکر فرمایا، یہ روحانیات کی طرف لے کر جاتی ہے یا عملیات کی طرف؟ یہ بندے کی نیت پر ہے۔ اس کو ذرا تھوڑا سا کھول دیں تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی سمجھنا۔ دیکھیں اصل میں تو یہ جب حزب البحر شریف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ تعالیٰ وسلم۔ علیہ وآلہ وسلم نے امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائی تھی، تو یہ ایک مشکل سے نجات کے لیے تھی۔ ٹھیک ہے۔ اب چونکہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک کے الفاظ ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان میں برکتیں بہت زیادہ رکھی ہیں۔ اب حزب البحر شریف کی طرف ہم توجہ دیں نا تو یہ تمام ایسے وظائف کا مجموعہ ہیں کہ جو سرتاج اعمال کہلاتے ہیں، ماشاء اللہ۔ اور ایسا لگتا ہے کسی نے جو ہے وہ جیسے کوئی بڑے خوبصورت انداز میں خوبصورت موتیوں کو پرو کر ایک مالا بنا واہ دے، واہ واہ، تو ایسی ترتیب سے ان وظائف کو کسی نے پرو دیا۔ سبحان اللہ۔ تو حزب البحر شریف کے جو عملیات ہیں نا اس کی طرف توجہ دیں تو کبھی بھی اس میں موکلات سے مخاطب نہیں ہوا جاتا، بلکہ نیت کر کے یہ عمل کیا جاتا ہے۔ اس میں علماء کے قول کے 70,000 جنات جو ہیں وہ اس کے موکل ہیں، اور اس کا ایک جو ہے وہ جنات کا بادشاہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ اس کے ماتحت ہے، لیکن ان کی طرف توجہ کرنا یا ان سے مدد لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ حزب البحر شریف کو مشکلات کی آسانی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور روحانیات کی راہوں کو کھولنے کے لیے بھی استعمال کیا واہ، جاتا ہے۔
چاہے وہ مبتدی ہو چاہے وہ بہت آگے نکل چکا ہو، دونوں کے لیے یہ کام دیتی ہے۔ تو اس کو لیکن پھر بھی باقاعدہ عملیات جس طرح سے کیے جاتے ہیں اس طریقے سے استعمال بہت کم کیا جاتا ہے۔ اس کو یہ وہی اصول ہے کہ اس کو بھی صرف اتنا ہی رکھیں کہ ہم اس سے اپنی اور اگر اس میں محنت کی ہے تو دوسروں کی مشکلات آسان کرنے کا ذریعہ بنائیں، اور ساتھ میں اس کے ذریعے سے روحانیات حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا شاہ صاحب، لوگ جو ہیں وہ روحانیت کی آڑ میں عملیات کرنا چاہتے ہیں، وہ کسی صاحب بزرگ کے پاس آتے ہیں، صاحب اجازت کے پاس آتے ہیں، بولتے ہیں حضرت ہمیں فلاں عمل دے دیں یا ذکر اللہ دے دیں، ہماری نیت خالصتاً جو ہے وہ رب کا قرب حاصل کرنا ہے۔ لیکن در حقیقت پھر کچھ ٹائم بعد جب وہ چیزیں، کیونکہ ان کا مقصد تو عملیات تھا، اب وہ جب وہ چیزیں نہیں ہوتے تو ان شخص کو، ان صاحب اجازت کو برا بلا کہتے ہیں۔ یہ کیا؟ اس لیے بزرگان دین کہتے ہیں کہ تزکیہ اور تصفیہ ضروری ہے۔ تزکیہ اور تصفیہ تصفیہ، یعنی باطن کا پاک کرنا ضروری ہے۔ اچھا، جب باطن پاک نہیں ہوگا اس وقت ہم عملیات وغیرہ کریں گے تو بار بار وسوسے آئیں گے، اور دیکھیں شیطان جو ہے نا بڑا ماہر ہے، وہ کبھی بھی عابد سے یہ نہیں کہتا کہ تو عبادت کو چھوڑ دے، صحیح، بولتا ہے اور عبادت کر، اور لوگوں کو دکھا میں کتنا بڑا عابد ہے۔ اللہ اللہ کے ریاکاری میں مبتلا ہو جائے۔ تو جب کوئی روحانیات کے لیے محنت کرے گا تو شیطان کبھی بھی آ کے یہ نہیں بولے گا کہ تو یہ نہ کر، بلکہ بولے گا تجھے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا اس سے، جی، کوئی منزل نہیں کھل رہی تجھ پر، صحیح، کوئی چیز نظر آئی ابھی تجھے، ہوں، چھوڑ، محنت تو کر ہی رہا ہے، عملیات کر، اس میں موقعات آئیں گے تیرے پاس، اختیار آئے گا تیرے پاس، اس لیے پھر وہ یہ شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا ایسے ہی جیسے اب آپ کا ماشاءاللہ ایک سلسلہ ہے، آپ جو ہے وہ روحانی علاج بھی کرتے ہیں، معاملات ہیں ماشاءاللہ، تو جب آپ لوگوں کو کچھ بتاتے ہوں گے علاج کے لیے کہ آپ کچھ پڑھ لیں، اب ان کو بھی ایسے وسوسے آتے ہوں گے کہ بھائی ایسا لگ رہا ہے کہ میرے کو کچھ فرق نہیں پڑ رہا مجھے؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ جب ہم کچھ کرتے ہیں اور وہاں پہ جنات، جادو وغیرہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، باقاعدہ زندہ چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ نہیں چاہتی کہ علاج کا سلسلہ ہو، تو وہ کام کرتی ہیں جس سے جو ہے وہ مریض بدزن ہو جائے، اچھا، اور بدزن ہو کے پھر علاج کروانا چھوڑ دے۔ اور یہ اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت اچھی علامت ہے، وہ چیز کیوں ڈر رہی ہے صحیح۔ اور بدزن کیوں کر رہی ہے؟ اگر کچھ نہیں ہو رہا تو اس کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا شاہ صاحب، اس بات مجھے ایک سوال ابھی ذہن میں ایک آیا ہے، دیکھیں یہ تو دونوں طرف سے ہو سکتا ہے معاملہ، مثال کے طور پہ ایک آپ ہیں یا اور جو مستند لوگ ہیں جو باقاعدہ جو ہے وہ علاج کرتے ہیں روحانی، ایک ان کے کرنے سے ہو رہا ہے، اور ایک جو جعلی عملیات والے لوگ ہیں، اب وہ تو لوگوں سے پیسہ ٹھگ لیں گے، پیسہ لے لیں گے، اب پیشنٹ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو وہ یہ والی بات کوٹ کریں گے، دیکھیں میں اثر کچھ کر رہا ہوں تو وہ اثر ہو رہا ہے، یہ کچھ فرق ہوگا ان میں، پتہ چلے گا ایک صحیح علاج کا کیا فرق آیا اور ایک نقلی جھوٹ کا کیا ہے؟ دیکھیں یہ تو پہلے ہی جو ہے فرق کرنا چاہیے علاج کروانے سے پہلے، ورنہ یہ کہ 2-3 مہینے میں اندازہ ہو جاتا ہے علاج کروانے والے کو۔ اچھا اچھا اچھا، ابتداً کوشش کرنی چاہیے کسی صحیح بندے کو دیکھیں جس کو واقعی معلومات ہو، جو واقعی علم رکھتا ہو، شریعت کا بھی علم رکھتا ہو، طریقت کا بھی علم رکھتا ہو، عملیات کا بھی علم رکھتا ہو، اسے ایسے ماہر بندے کو دیکھ کے پھر علاج کروانا چاہیے۔ اچھا شاہ صاحب، ایک کیوریوسٹی تھی میری خود کی، میں بھی پوچھنا چاہ رہا تھا، ہر کوئی جو ہے، یعنی مثال تو میں ایک ڈاکٹر کی مثال دیتا ہوں، جنرل فزیشین سب ہیں، سب ڈاکٹرز ہیں، لیکن ہر کوئی اسپیشلسٹ ہوتا ہے اپنی فیلڈ کا، تو آپ روحانی علاج کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ماشاء اللہ روحانی علاج، تو آپ بھی کوئی ایکسپرٹ فیلڈ لیا آپ نے اس میں، یا صرف جو ہے وہ دم درود کا معاملہ ہے؟ دیکھیں یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہم ایکسپرٹ ہیں کسی چیز میں، لیکن یہ ہے کہ جادو جنات وغیرہ اور روحانی امراض کے علاج کی طرف توجہ زیادہ ہے، اچھا، اور ابتدا سے ہی جو ہے وہ یوں تھا کہ جب علاج کرنا شروع کیا تھا تو حاضریوں، جنات کی ہوں، حاضریوں کے پیشنٹ جو تھے وہی دیکھا کرتے تھے بس میں، اچھا،
اس کے علاوہ کوئی دم درود کرنے آ جائے یا کچھ کرنے آ جائے تو کر دیتے تھے، سر کا درد، پیٹ کا درد، یہ وہ تعویذ لکھ دیا. لیکن زیادہ جو مزہ آتا تھا، زیادہ جو توجہ تھی وہ جنات، اور یہ ہوتا تھا کہ کوئی زیادہ ذرا اچھا طاقتور قسم کا جن آئے ذرا سامنے تو اس سے مقابلہ کرنے میں ذرا مزہ آئے گا. اچھا اب آپ کہہ رہے ہیں جیسے مزہ ہے، تو یعنی اس سے کیا مراد ہے؟ ہم اس سے مزے کو کیا لیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہر ایک کو جب اس کے مطلب کا کام مل جاتا ہے تو اس کام کرنے میں اس کو مزہ آتا ہے نا. تو صحیح. وہ ہمارے مطلب کا کام تھا، اچھا. اسی کی طرف رجحان تھا بچپن سے. اور پھر وہ جب مل گیا ہمیں، یعنی جنات کے سمجھ قسم لیں کا کہ لگ گئی. 6-7 پیشنٹ جو ہے وہ روزانہ حاضریوں کے ہم دیکھا کرتے تھے. اچھا ماشاء اللہ. تو وہ اس میں پھر وہ ہمیں مزہ آنے لگ گیا. شاہ صاحب ابھی ماشاء اللہ آپ کے عرصے سے آپ ماشاء اللہ علاج کا جو ہے وہ سلسلہ کر رہے ہیں. ہوں. ابھی لوگوں کو یقین کرنے میں مشکل آتی ہے کہ آپ باقاعدہ علاج کرتے ہیں. تو جب یعنی کس عمر میں آپ نے یہ جو ہے حاضری کا معاملہ شروع کیا تھا؟ میں 16 سے یا 17 سال کا تھا. اچھا. اس وقت پہلی حاضری ہم نے ادھر ہی پیچھے علاقہ ہے وہاں پر لگائی تھی. ابھی بھی لوگ آتے جاتے ہیں ان کے خاندان والے. تو وہ ایک یعنی پہلی بار تو خیر ڈر لگا تھا ہمیں بھی، اچھا. کیونکہ اکیلے جا رہے تھے، ہوں. کوئی استاد وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا. اب وہاں جائیں گے کوئی جن ہوا. اچھا وہ جب ہم نے عمل کیا تھا تو ویسے تو وہ کام کر رہا تھا، لیکن وہ یہ بھی ڈر تھا کہ ایسے نہیں ہو جن سامنے آ جائے تو عمل کام نہ کرے تو پھر کیا کریں گے، ہے نا. صحیح. تو 6-7 قسم کے حصار کر لیے تھے ہوں. کہ چلو کیسے تو بچیں گے جن ہم سے. بچ جائیں یعنی کسی طریقے سے. ہاں خیر وہ اللہ کا کرم ہوا، پھر گئے تو وہ 2 منٹ بھی نہیں لگے، اس نے جو ہے وہ ہاتھ جوڑ لیے ماشاء اللہ. سامنے. اللہ کی رحمت سے، اپنا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے انہوں نے ہاتھ جوڑ لیے کہ لینے کہ میں جا رہا ہوں. صحیح. تو یہ ہوا معاملہ. تو یعنی ابھی بھی آپ جو ہے وہ حاضری کے معاملات دیکھتے ہیں؟ وقت ہو اور بہت زیادہ ضروری ہو حاضری کرنا تو بالکل حاضری کر لیتے ہیں، اور اگر بغیر حاضری کے علاج آسانی سے ہو جائے گا تو پھر اس طرف جاتے ہیں. شاہ صاحب ایک بات بتائیے، حاضری کے ساتھ علاج کرنا آسان ہے پیشنٹ اور معالج دونوں کے لیے یا بغیر حاضری کے؟ دیکھیں اگر غائبانہ علاج میں مہارت ہے تو اس سے بہتر اور کچھ بھی نہیں. اچھا. حاضری کا یوں ہے مثال کہ جیسے آپ پیشنٹ کو جو ہے وہ آپریشن روم میں لے جائیں اور اس کا پیٹ کاٹ دیں. ہوں. جیسی حاضری لگ گئی نا تو سمجھ لیں آپ نے اس کا پیٹ آپریشن کر کاٹ دیا، دیا. آپریشن شروع کر دیا آپ نے. اب اگر آپ ماہر نہیں ہیں جی. تو پیشنٹ کو یقیناً نقصان ہوگا. اللہ اکبر. وہ چیز ختم ہو یا نہ ہو پیشنٹ کو ضرور نقصان ہوگا. تو حاضری میں اگر کوئی ماہر ہے نا، جی جی. اور ماہرین اساتذہ کی نگرانی میں اس نے حاضری کرنا سیکھا ہے، تو پتہ نہیں ہے نا کون سی چیز سامنے آ جائے گی ایک دم. صحیح. کبھی چھوٹی چیز آتی ہے، کبھی جو ہے وہ بڑی طاقتور چیز آ جاتی ہے، پتہ ہی نہیں ہے کیا چیز آئے گی. تو بہت زیادہ ماہر ہونا اس کے لیے بہت ضروری ہے. شاہ صاحب اب کوئی شخص ہے، کسی نے جو ہے کوئی اسما یا کوئی ذکر اپنے شیخ سے یا استاد سے لیا، کیا وہ اس کے لیے ایک ہی کفایت کرے گا زندگی بھر ہر معاملات کے لیے، یا اس کو نئے نئے وظائف لینے چاہیے؟ دیکھیں اولاً اگر اس نے کامل استاد سے کچھ لیا ہے نا تو جب تک وہ منع نہیں کرتا تب تک اسی پہ لگا رہے. اچھا. اس کو یوں کہتے ہیں کہ ہمارے اساتذہ کہتے ہیں کہ بیٹا تلوار ایک ہوتی ہے، صحیح. اسی پر دھار لگائی جاتی ہے، واہ 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 سبحان اللہ. اسی کو تیز کیا جاتا ہے. اب کیونکہ یہ روحانیت کی راہ ہے تو اسی تلوار میں دوسرے پاورز بھی آ جاتے ہیں، صحیح. ہے نا. تو اسی ہتھیار کو کیا جاتا ہے. اس کی مثال یوں ہے کہ پہلے جب جنگیں ہوا کرتی تھیں اور اس میں فوجی بھرتی ہوا کرتے تھے تو اب وہ جو ٹرینر ہوتا تھا وہ ایک بندے کے ہاتھ میں الگ الگ ہتھیار دیا کرتا تھا کہ اس کو چلا. صحیح. اب جب وہ چلاتا تو ٹرینر دیکھ لیتا تھا کہ یہ کس ہتھیار کے ساتھ
جو ہے کمفرٹیبل ہے یا کس میں یہ ماہر بنے گا، صحیح پھر اس کو اسی پہ لگا دیتے تھے صحیح کہ بھائی تو یہ تلوار چلا یا تو یہ تیر کمان سنبھال لے، صحیح، ہے نا، بالکل یا ایسا ہوتا نیزہ پکڑ لے، تو جیسا کرے گا ویسے تیرے جیسا اور کوئی نہیں کر سکتا، ہے، اس کو کیونکہ جانچ تو نہیں اس کے کرتا. لیے بنا ہے۔ صحیح، بالکل ایسا. بالکل ایسا ہی معاملہ ہے کہ استاد جو ہے نا وہ کامل استاد حکیم کی طرح ہوتا ہے، واہ وہ نبض دیکھتا ہے، روحانی نبض، اور پھر کوئی ایک چیز دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تو یہ کر۔ واہ واہ. آپ اولیاء کرام کی مثال دیکھیں نا کہ انہوں نے بھی وظائف پڑھے، لیکن ان کی ولایت کسی ایک چیز پر تھی، صحیح اس پر انہوں نے زیادہ محنت کی، اس کو پوری، جبکہ ان کی ولایت ہے اس چیز پر، اب تو چھوڑ دینا چاہیے ان کو، مل بالکل. گیا نا، ولایت مل گئی، اب کیا اس سے زیادہ مانگیں گے؟ یہ بات تو بالکل آپ سے کیا. لیکن پوری زندگی انہوں نے چھوڑا نہیں اس کو، آخری سانس تک پڑھتے رہے، واہ. ہے نا۔ تو اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ جب تک استاد نہ بولے چینج کرنے کا، خود سے جو ہے وہ تمنا بھی نہیں کرنی چاہیے، اور خود سے بڑھ بڑھ کے نئے نئے عمل بھی نہیں لینے چاہیے۔ ہر ایک عمل جو ہے نا وہ آپ کے لیے ایک امتحان ہے، اللہ اکبر. خواہ اپنی جان کو امتحان میں ڈالتے ہیں۔ ابھی تو یہ بڑا غلط ٹرینڈ بن گیا، اس یوٹیوبر کو دیکھا عامل کو ادھر سے اجازت لے لی، یہ والے عمل کی ادھر سے دیکھا اسی کی دوسری اجازت لے لی، اس نے الگ طریقے سے بتایا، اس نے الگ طریقے سے بتایا، بیچ میں پھنس گئے، کیا کریں؟ کیونکہ طریقے تو مختلف ہو سکتے ہیں. اب یہ بھی نہیں پتا ان کی اس اجازت مستند بھی ہے یا نہیں ہے، اللہ. لے لی کر رہے ہیں، رجتیں ہو رہی ہیں۔ کیونکہ بندے کا جو ہے وہ بیڑا غرق ہوگا ایسے ہی ہوتا ہے، کتنے لوگ آتے ہیں، رجت والے. اب وہ رجت تو ہو گئی، پہلے اجازت لے لی، جی اب بول رہے ہیں کہ اب ان سے رابطہ کر رہے ہیں، رابطہ ہی نہیں ہو پا رہا۔ صحیح. نہیں، ہم یہ بھی بولتے ہیں کہ ان سے رجت اترواؤ نا آپ اپنے، جس سے اپنے عمل لیا تھا۔ جی برا لگتا ہے، لیکن یہ احساس دلانے کے لیے ہم عرض کرتے ہیں ان کی بارگاہ میں کہ آپ نے جن سے اجازت لی تھی، ابھی آپ ان سے اپنی رجت اتروائیے۔ ہوں. کہتے ہیں حضرت رابطہ ہی نہیں ہو پاتا ان سے، تو اللہ. خیر چلیں، اللہ پاک سب کے مسائل حل تو فرمائے۔ یعنی جو اجازتیں یوٹیوب پر یا کتابوں میں دیکھ کے لوگ کر لیتے ہیں، لے لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی ہمیں اجازت ہے، یا اس پہ کتاب پہ لکھا ہوا ہے کہ عام اجازت ہے، تو وہ کیا بندہ کر لے یا پہلے پوچھے باقاعدہ کسی سے، کیا کرے؟ دیکھیں، جو ہے نا سرجری کی کتابیں مارکیٹ میں ہیں، صحیح. اس کو پڑھ کے کوئی بھی کسی کو انستھیزیا نہیں دیتا، کسی کا پیٹ نہیں کھلتا، بالکل ایسا ہی ہے. ایسا ہے نا۔ بالکل ایسا ہی ہے. جب اس میں اتنے محتاط رہتے ہیں تو اس میں بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ پڑھتے ہیں تو پہلے کسی ماہر سے جا کے مشورہ لیں، اور ان سے کہیں کہ یہ عمل لکھا ہوا ہے، اکثر کتابوں میں پورے اعمال نہیں لکھے جاتے، ہر ایک عمل کی تمام شرائط اگر لکھیں گے تو وہ تو 10 جلدوں میں پہنچ جائے گی کتاب، اور پھر اس کو لے گا کون؟ وہ ماہر عاملین کے لیے لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کو اس کی شرائط معلوم ہوں گی۔ کنایتاً شروع میں کچھ لکھ دیتے ہوں گے تاکہ وہ جو پڑھنے والا، جو کرنے والا حقیقتاً جس کے لیے ہے، وہ سمجھ جائے. بالکل صحیح صحیح صحیح. بالکل ایسا ہی۔ لہٰذا ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کچھ پیغام. ہمیں خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے جو ہے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت فرمایا. اپنے ہوسٹ شہباز فاروقی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔